اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بي فأتيت بالكساء اليماني فغطيت بي وصرت أنظر إليه ويزن وجهه يطلع لا نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة وقف ابن أمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ برسول الله بتر في الكساء وهم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالم وعدو لمن عادى ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئة ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئة ومحبين وفيه مهموم لو فرج الله هما ولا مغموم لو كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي نزم والله فزنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بانو کہاں تلاش
تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش کرے، زینب کے ساتھ روتی تھی سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش کرے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش کرے، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، بانوں کہاں تلاش کرے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنی ضعیف کاندھوں پر 18 سال کو، بانو کہاں تلاش کرے، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو، بانو کہاں
تلاش کرے لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو بانو کہاں تلاش کرے ایسا تو ظلم زور کسی پر ہوا نہیں ایسا تو ظلم زور کسی پر ہوا نہیں برباد جس طرح کیا زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش کرے شبیر اپنے راز پہ بلوائیں گے ضرور تاخیر تو نکال دے دل سے ملال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش کرے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية
والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والداء إلى الصدق المطلق كلمة الله وأمان الله حجة الله القائم بحكم الله الغالب بأمر الله والذاب عن حرم الله إمام السر والإلن صاحب الجود والمنن دافع القرب والمحن الإمام بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ دعا کیا ہے؟ یقیناً دعا جو ہمارا موضوع ہے اس ماہ اذا کا، کہ دعا کیسے مانگے، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے، اور وہ کون سے عمل کو انجام دے کہ جن کے نتیجے میں دعا بہت جلد خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ یقیناً ہم نے کل ایک دعا کے پہلو کا ذکر کیا، ہم نے ماؤں کا تذکرہ کیا، ہم نے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، مال حرام کا ذکر کیا۔ ہم دعاؤں کے الگ الگ ڈفرینٹ پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں مستجابات کے درجے تک، یعنی قبولیت کے درجے تک ہم پہنچا سکیں۔ یقیناً کیوں مانگے پروردگار کے بارگاہ میں، کیوں دعا کرنا ہے، کیوں انسان رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے طلب کرتا ہے؟ دعا مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ انسان جب مانگنے لگتا ہے نا، ایک مرتبہ اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، کہ پروردگار کہتا ہے کہ جب لوگ میرے بارے میں سوال کرے تو اے حبیب کہہ دو میں ان کی دعا کو سن رہا ہوں، ان کی دعا کو قبول کر رہا ہوں، ان کی حاجت کو پورا کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، مجھ سے طلب کر کے تو دیکھو، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو۔ اور نہیں مانگنا جو ہے، اسی سورہ غافر کی آیت ہے، یہی آگے بڑھ کر ادعونی استجب لکم، اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ جس نے نہیں مانگنا جو ہے وہ کیا ہے، کہا وہ تکبر ہے۔ تکبر ہے یعنی انسان جو ہے وہ اکڑ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ میں کیوں مانگوں خدا سے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیوں طلب کروں، یعنی یہ ایک تکبر بیان کیا گیا ہے۔ حتیٰ جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو تکبر کرے گا وہ آتش دوزخ میں جائے گا۔ یعنی دعا مانگنا کتنا ضروری ہے یہی قرآن مجید ہمیں بیان کر رہا ہے کہ تمہارا مانگنا ہی مجھ سے رابطہ ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا، یہ ایک ہمارا کنیکشن ہے، ایک معبود اور اس کے بندے میں اس کا ایک کنیکشن ہے جو اسے جوڑے ہوئے ہے، اسے کنیکٹ کیے ہوئے ایک رسی ہے۔ یہ دعا ایک ایسی رسی ہے جو معبود سے ہمیں جا کر جوڑ رہی ہے۔ کہا یہ رابطہ تمہیں برقرار رکھنا ہے، اس کنیکشن کو تمہیں مضبوط رکھنا ہے، اس کنیکشن کو، اس رابطے کو اچھا کرنا ہے۔ کہا اب جب انسان جاتا ہے نا کسی کے پاس، اب دعا کے شرائط کیا ہے، اب جب انسان کسی کے پاس جاتا ہے رابطے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے، اس سے کنیکشن اچھا کرنے کے لیے، تو سوچیں گا کہ جس کے پاس جا رہا ہوں یا جس کے پاس جا رہی ہوں، انسان جس بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس کے سٹیٹس کے حساب سے، یعنی سامنے والے کا عہدہ کیا ہے، سامنے والے کا درجہ کیا ہے، کس مقام پر، کس بلندی پر ہے، اس کے سٹیٹس کے حساب سے وہ تیاری کرتا ہے۔
اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اب جو ملاقات کرنے جا رہا ہے تو وہ ایک پریپریشنز کرتا ہے. یعنی اگر پریزیڈنٹ کو ملنے جانا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے, اگر پرائم منسٹر کو ملنے جانا ہے اس کی تیاری ہوتی ہے, عام رشتہ داروں کے پاس اگر انسان جا رہا ہے ملاقات کے لیے تو اس کی تیاری ڈفرینٹ ہوتی ہے, دوستوں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اس کی تیاری الگ ہوتی ہے. تو اسٹیٹس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. انسان دیکھ رہا ہے کس کے پاس جا رہی ہوں, کس سے ملاقات کرنی ہے, اب اس کے عہدے کو دیکھ کر, اس کے لیول کو دیکھ کر میں اپنی پریپریشنز کروں گی, اس کے حساب سے لباس پہنوں گی. اچھا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہی ہوں, اگر میں نے وہ لباس پہنا ہے جو دوستوں کے ساتھ پہنتی ہوں, دوستوں کے ساتھ جو لباس ہمارے جو چلتے ہیں, جو رشتہ داروں میں چلتے ہیں, کیا ویسا لباس؟ کہا نہیں, اس کے لیے ایک الگ لباس ہے, ایک الگ طریقہ ہے کس مینرز میں جانا ہے. اسی طرح سے جو اسے پسند ہے, جسے وہ پسند کرتا ہے, اس کی سفارش کو اسے سفارش کے طور پر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں وہاں کنیکشن جوڑتے ہیں, کہ آپ اسے پہچانتے, اچھا آپ ذرا ایک فون کر دینا, ہمارا کام ہو جائے گا. اگر آپ انہیں اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ہم کتنوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ ذرا ایک کال کر دیں گے تو ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ اگر ساتھ میں چلے گے تو ذرا ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. یعنی انسان جو ہے وہ سفارشیں ڈھونڈتا ہے, انسان کنیکشنز ڈھونڈتا ہے کہ یہ کنیکشن وہاں جا کر لگے. وہ جو اسے بہت پسند کرتا ہے, وہ جس انسان کو پسند کرتا ہے, ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ اس کے وسیلے میں ہمارا کام ہو جائے. تو یہ سفارش جو اس کے پاس لے جائی جاتی ہے, اس کا نام شفاعت ہے. یہ جو کنیکشن ہے, یہ جو سفارش ہم لے کر جا رہے ہیں, اس کا نام شفاعت ہے. اسی کا نام توسل بھی ہے اور اسی کا نام وسیلہ بھی ہے. ہم وسیلے تلاش کرتے ہیں, ہم توسل کرتے ہیں, ہم شفاعت کے لیے مانگ رہے ہیں. یقیناً تو اب ہم جائیں گے کسی بڑے کے پاس تو کہا اس کے اعتبار سے, اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اب جب دعا مانگ رہی ہوں, اب جب معبود کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا رہی ہوں, وہ رب کریم ہے, میں عبد ذلیل ہوں. وہ رب کریم ہے, وہ معبود جو کریم ہے کہ گناہوں کے باوجود مجھ پہ کرم کیا جا رہا ہے, میری خطاؤں کے باوجود مجھے عطا پہ عطا کیا جا رہا ہے. اب اس معبود کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے, اس معبود سے مجھے سوال کرنا ہے. تو کہا اب ہم جب جائیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں تو کیا دیکھیں گے, اسے کیا پسند ہے, اس معبود کو کیا پسند ہے. پہلے وہ چیزیں کر کے جائیں گے. اس معبود کو پاکیزگی پسند ہے, اس معبود کو پاکیزگی, صاف ستھرا, طہارت پسند ہے. تو اب جب میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گی دعا کے لیے تو کیا کروں گی, میں وضو اور غسل کر کر اس کی بارگاہ میں جاؤں گی. دیکھیں کتنے اعمال ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وضو کر کے مصلے پہ آ جاؤ اور اس کے بعد غسل کرو, اعمال سے پہلے غسل کرو. کتنے ایسے اعمال ہیں جو بیان کیا گیا ہے کہ اعمال کے آغاز میں کہ آج غسل کرے, غسل کے بعد یہ دعا پڑھے. کہا کیوں؟ کہا غسل, طہارت جو ہے وہ معبود کو پسند ہے, پاکیزگی خدا کو پسند ہے. تو جب دعا کرنی ہے نا تو اپنے آپ کو طاہر کرے, اپنے آپ کو پاک کرے, وضو اور غسل کے ساتھ اس معبود کی بارگاہ میں جائے. اس لیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں, ان اللہ یحب المتطہرین, پروردگار اللہ جو ہے وہ پاک بندے کو پسند کرتا ہے, وہ پاک انسان کو پسند کرتا ہے. تو اپنے آپ کو پاک و طاہر کرنا ہے. کا دوسرا, اب جو وضو و غسل کر لیا تو جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں نا, جو انسان جتنے بھی ہم گناہ کرتے, وہ سارے گناہ کیسے ہوتے ہیں, وہ شیطان, وہ گناہ جو شیطان سے ہے, جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے. تو شیطان کس چیز سے بنا ہے, وہ آگ سے بنا ہے. تو جب میں پانی ڈال رہی ہوں, جب میں اپنے آپ کو پاک کر رہی ہوں, یعنی خود بخود میں شیطان سے دور ہو رہی ہوں. پانی اس آگ کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہے, اس آگ کو بجھا رہا ہے, مجھے شیطان سے دور کر رہا ہے, مجھے نجاستوں سے پاک کر رہا ہے. میں پاک و طہارت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں, پاک و طہارت کے ساتھ اس معبود کی بارگاہ میں آئی ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا کام کیا کرنا ہے, کہ جسے پسند کرتا ہے نا اس کو ساتھ لے جاؤ. وہ معبود جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے ساتھ وسیلے کے طور پر, کنیکشن کے طور پر لے جاؤ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا والوں کو, جسے خدا پسند کرتا ہے, کہ ہم اسے ساتھ میں لے جائے. اور اس میں سے بھی خدا جسے پسند کرتا ہے وہ ہے 14,
اس میں سے بھی خدا جسے پسند کرتا ہے وہ ہے 14 یعنی 14 معصومین کا وسیلہ کہ ہم متوسل ہو رہے خدا کی بارگاہ میں، ان 14 معصوموں کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو اب خدا کہے گا کہ نہیں بھی دینا ہے، خدا کہے گا کہ اگر مجھے نہیں بھی عطا کرنا ہے، لیکن جنہیں لے کر آئے ہو، جن وسیلوں کو اپنے ساتھ لائے ہو، جن کنیکشن کو اپنے ساتھ لائے ہو، ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے میں تمہاری دعا کو مستجاب کر رہا ہوں، اس کنیکشن کی وجہ سے خدا ہماری حاجتوں کو مستجاب کر رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ دعا جب کرے تو پہلی چیز کا خیال کرے کہ انسان جو ہے وہ پاک و طاہر ہو، دوسرا وسیلوں کو قرار دے، وسیلہ اپنے ساتھ لے جائے۔ یقیناً وسیلے بہت زیادہ کام آتے ہیں، تو مانگو اللہ سے، اسے پسند ہے، مانگو پروردگار سے، وہ پسند کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے سوال کرے۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصومین نے جو اتنی لمبی لمبی دعائیں ہمیں تعلیم کی ہے، دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھ لے، دعائے کمیل اٹھا کے دیکھ لے، دعائے ندبہ اٹھا کے دیکھ لے، یہ جو اتنی طولانی دعائیں موجود ہے، اب پتا چلا کہ یہ دعائیں معصومین نے کیوں ارشاد فرمائی ہے، تو اسی لیے کہ خدا مانگنا پسند کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، بندہ مجھ سے سوال کرے، بندہ مجھ سے طلب کرے۔ خدا پسند کرتا ہے کہ بندہ کی آواز کو سننا، اسی لیے معصوم لمبی لمبی بڑی بڑی دعائیں بتاتے ہیں کہ مانگتے رہو خدا کی بارگاہ میں، گڑ گڑاتے رہو، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے در کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ یقیناً 14 معصومین ہمیں توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں، 14 معصومین ہمیں خدا کی جانب لے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب معصومین ہمیں لے آتے ہیں تو اس طرح سے لاتے ہیں، سکھاتے ہیں نا کہ اے انسان فقط یہ جان لے، جیسے کل حضرت داؤد کی مناجات جو امام علی نے بیان کی تھی کہ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ کیا امام حسین فرما رہے ہیں؟ آقا حسین دعائے عرفہ میں میرے مولا کے جملے ہیں نا کہ پروردگارہ میں غیر سے کیسے مانگوں کہ جب مجھے پتا ہے کہ عطا کرنے والا تو ہے، میں کسی اور سے کیسے سوال کروں کہ جب مجھے پتا ہے کہ عطا کرنے والی ذات وہ تیری ذات ہے، جو رو رو کر گڑ گڑا کر یہ مانگ رہے ہیں کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جو معصومین ہمیں طریقے دعا سکھا رہے ہیں، یقیناً اس طریقے سے جب ہم مانگتے ہیں نا، انشاءاللہ دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ہے دعا یعنی پکارنا۔ اکثر علماء اس چیز کی بحث کرتے، تفصیل بیان کرتے، پکارا کسے جاتا ہے، صدا کسے دی جاتی ہے، آواز کسے لگائی جاتی ہے، جو دور ہے، تھوڑا ڈسٹنس پہ ہے، ہم اسے پکار رہے ہیں، ہم اسے آواز دے رہے، صدا دے رہے۔ اور پھر معصوم نے دوسری چیز جو ہمیں سکھائی ہے وہ ہے مناجات کرنا۔ نجوا کا یہ کیا ہے کا سرگوشی، وسپر کرنا، جیسے کہتے ہیں نا آہستہ سے وسپر کر رہے ہیں، کا قریب ہو اس سے وسپر کیا جاتا ہے، سرگوشی کی جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ کا امام یہ کانسیپٹ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کو دور نہ سمجھو، تم دعا بھی کرو، تم یہ نہ سمجھو معبود بڑا دور ہے، پکار رہے، چیخ رہے، کا نہیں، دعا بھی کرنی ہے لیکن مناجات بھی کرو۔ مناجات وسپر کرنا آہستہ سے، یعنی آہستہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو بالکل قریب ہوتا ہے۔ اور یہی جملہ بیان کیا گیا ہے، حدیث میں بھی موجود ہے کہ خدا کو جب آواز دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کو جب پکارتے ہیں، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ خدا جو شہرک سے زیادہ بندے کے قریب ہے، جب اسے پکارا جاتا ہے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ انی قریب، پروردگار کہتا ہے میں تم سے قریب ہوں، تمہاری دعا کو سن رہا ہوں۔ امام کانسیپٹ دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے، اس سے سرگوشی کرو، اس کے ساتھ مناجات کرو، خدا کی بارگاہ میں ایسے طلب کرو۔ یعنی الگ الگ کانسیپٹ ہے جو دعا کے جو ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہا کوئی جو آنکھ ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی انسان تڑپ رہا ہے، انسان جو ہے کہ وہ تڑپنے والی جو آنکھیں ہیں شاید بندہ نہ پہچانے، شاید بندہ نہ احساس کرے، لیکن معبود دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ تڑپ رہا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کسی کے سامنے رونا پسند نہیں کرتا ہے،
وہ سرگوشی میں، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں جا کر، کہیں کونے میں جا کر گریا کرتا ہے، سب کے سامنے گڑ گڑانا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ کتنی مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا پا رہا ہے، کہتے آنکھیں نم ہے لیکن وہ رو نہیں پا رہا لوگوں کے سامنے. کہا پروردگار عالم وہ رکے ہوئے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل کے راز کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا موجود ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں اکثر دعائیں جب ہم مانگتے ہیں نا مجلس کے آخر میں اکثر ایک جملہ پڑھتی ہوں کہ پروردگارہ کچھ دعائیں ایسی ہے جو لبوں پہ آتی ہے، کچھ دعا ایسی ہے جو ہم مانگ لیتے، لیکن کچھ دعائیں ایسی رہتی ہے کہ جو ہم مانگ نہیں پاتے، فقط آنسوؤں کے قطرے جو آنکھوں سے بہتے ہیں نا پروردگارہ وہی ہماری دعا بن کے بہ جاتے. تو دلوں کے حال کا جاننے والا تجھے پتا ہے ان آنسوؤں سے جو قطرے جو بہ رہے، ان آنکھوں کے جو قطرے بہ رہے آنسوؤں کے، اے پروردگار تو جانتا ہے میں نے کیا مانگا ہے تجھ سے، تو جانتا ہے. اور پھر یہی جملہ ہے باب الحوائج کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خدا خالی نہ پھرنا. جب ہم مجلس میں دعا مانگتے ہیں نا تو کبھی اس کانسیپٹ کو بھی سمجھے کہ پروردگارہ زبانی دعا بھی جان رہا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جان رہا ہے. کا امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آقا حسن کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، شہزادی کونین کو دیکھا، میری ماں دعا کر رہی ہے اور میں سن رہا ہوں. پوری رات شہزادی کونین مصلی عبادت پر ہے، مانگ رہی ہے خدا کی بارگاہ میں. امام حسن مجتبی کہتے ہیں میں سن رہا ہوں میری ماں مانگ رہی ہے، دعائیں کر رہی پوری. یعنی امام حسن کی عمر جو ہے وہ بہت کم سن ہے، چھوٹے ہیں، سن رہے ہیں کہ ماں مصلی عبادت پر ہے، ماں طلب کر رہی ہے. پوری رات ماں دعا مانگتی رہی. مولا فرماتے میں قریب میں بیٹھا تھا، میں سن رہا تھا اپنی ماں کی دعا کو. جب صبح ہوئی نا، جب مارننگ ہوئی، امام حسن فرماتے میں نے اپنی ماں سے سوال کیا، میں نے اماں زہرا سے سوال کیا کہ ماں میں نے پوری رات سنا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہی تھی، میں نے پوری رات سنا ماں آپ دوسروں کے لیے سوال کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی. کبھی کہتی تھی پروردگارہ سلمان بیمار ہے، سلمان کو شفا دے دے. کبھی کہتی تھی پروردگار ابوذر کے گھر میں فاقے ہے، ابوذر کو رزق دے دے. کبھی کہتی تھی پروردگار مقداد کے بچے بیمار ہے، مقداد کے بچوں کو شفا کامل دے دے. یعنی پوری رات دوسروں کے لیے مانگنے والی اماں، آپ نے پوری رات سب کے لیے دعا مانگی ہے، لیکن نہ میرے لیے دعا مانگی، نہ میرے بھیا حسن کے لیے دعا مانگی، نہ ہمارے بابا علی کے لیے دعا مانگی. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتے کہا بیٹا تم تو میرے دل میں بستے ہو، تم میرے دل میں بستے ہو. جب میں دوسروں کے لیے اوروں کے لیے دعا مانگتی ہوں تو خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا دعا ہے. جب میں دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہوں نا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کون ہے، میرے دل میں کس کے لیے دعا مانگ رہی ہوں. کا بی بی فرماتی اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا، کا پہلے ہمسائے کے لیے پھر گھر والوں کے، پہلے پڑوسیوں کے لیے، پہلے ہمسائے کے لیے دعا کرو، اس کے بعد گھر والے کے لیے کرو. آج الٹا ہے، آج بالکل الٹا ہے. انسان پہلے اپنے لیے دعا مانگتا ہے. دیکھیے جاتے ہیں نا زیارتوں پہ، دعا کرے خدا سب کو زیارتوں پہ انشاءاللہ جانا نصیب فرمائے. جب زیارتوں پہ جاتے ہیں لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں نا التماع سے دعا، ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر حق اپنے آپ سے کہنا. میں نہیں کہہ رہی کہ یہیں پہ چیٹ پہ لکھنا ہے یا کچھ کرنا، اپنے آپ سے سوال کرو کہ جب دوسرے ہم سے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارا سلام پہنچانا، ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم جب دعا مانگنے اس منزل پر جاتے، اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا تو پہلے ہماری کیفیت جو ہمیشہ ہماری کیفیت رہی ہے کہ ہمیشہ ہم یہاں پر بھی وہی کام کرتے ہیں اور وہاں پر بھی وہی کام کرتے ہیں کہ پہلی دعا جو نکلتی نا اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے. اس کے بعد سیکنڈلی اولاد، اولاد کو صحت دے دے، اولاد کو بہترین علم سے نواز دے، بہترین گھر میں نکاح ہو جائے، بہترین کمائی یعنی بہترین رزق کا ذریعہ اس کے لیے بن جائے. ساری اس کے لیے دعا، شوہر کے لیے دعا مانگ رہے. اب دھیرے دھیرے رشتہ داروں پر آ رہے ہیں، پھر آخر میں کہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا نا ان سب کی دعا کو ایک لائن میں کہہ کے ختم ہے نا. یہ ہماری عادت ہے. جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ شہزادی کہتی ہے پہلے ہمسایا پھر گھر والے.
پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے کرنا. کیوں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلط ترتیب میں جا رہے. دعا کیوں مستجاب نہیں ہوتی ہے؟ کا ترتیب جناب سیدہ نے سکھائی ہے. پہلے دوسروں کے لیے مانگو. اکثر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ جو دعا ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں اور وہی دعا ہمارے حق میں قبول پہلے ہوتی ہے. تو جب ہم سکھاتے ہیں تو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو تو ہم سکھاتے ہیں لیکن ہم ہی فالو نہیں کرتے ہیں. کہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے کہ دعا کو کیسے مستجاب کیا جائے، کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے مانگو. دوسروں کی شرط ہے، دوسروں کے ساتھ ہے. کہ حکمت یہ ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے سوال کرے پھر اپنے لیے مانگے. کہ خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. بار بار اس جملے کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہے. وہ معبود مجھ سے کہہ رہا ہے مانگو تو صحیح، سوال تو کرو، میں تمہارا مانگنا پسند کرتا ہوں. اگر ہم سے کوئی چیز مانگے، اب کیا ہوتا ہے، ہم سے کوئی چیز طلب کرے، کسی نے ہم سے کچھ مانگا، ہم نے عطا بھی کر دیا، ہم نے دے بھی دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے مال میں سے کچھ کمی آ گئی. مثلا میرے پاس 100 روپے تھے، میں بہت چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، میرے پاس 100 روپے تھے، میں نے 100 میں سے 10 روپیہ اگر فقیر کو دے دیا، میں نے کسی کو عطا کر دیا، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس 90 بچے، میرا مال جو ہے وہ کم ہو گیا. امام فرماتے ہیں پروردگارا تیرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا. پروردگارہ تیرا خزانہ خالی نہیں ہو، عطا کر دے. اے خدا مجھے عطا کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی اگر تو بندے کو عطا کرے گا. یہ بندہ ہے، اس کا مال کم ہو جاتا ہے، لیکن خدا تیرا کبھی خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے کتنی دعاؤں کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ایک دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے یہ جملہ کہا گیا نا کہ جس نے اہل بیت سے دوری اختیار کی، جو اہل بیت سے دور ہو گیا وہ ان بہترین دعا سے دور ہو گیا جو اہل بیت نے سکھائی. یقیناً ان دعاؤں کو سمجھنا ہے، ہمیں دعاؤں کو جانے، ان دعاؤں کو سمجھے جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی. کون سی دعا؟ ایک دو کتاب کے نام آپ کے سامنے لے لوں. دیکھیں کتنا بہترین کتاب کا جو ٹائٹل ہے، کتاب کا جو نام ہے کتنا بہترین ہے. شیخ بہائی کی کتاب ہے مفتاح الفلاح. فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، کامیابی، اور مفتاح یعنی چابیاں، کیز، کیز ٹو سکسیس. یعنی بک کا نام ہی ہے کیز ٹو سکسیس، کامیابی کے لیے چابی. دوسرا شیخ عباس قمی کی کتاب ہے مفاتیح الجنان. وہ مفاتیح الفلاح تھا، یہ مفاتیح الجنان. جنان یعنی جنت، کیز ٹو جنت، کیز ٹو پیراڈائز. یعنی انسان اگر اس جملے کو سنے، اتنی بہترین کتابیں ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں فلاح کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر لے جا رہی ہے، جو ہمیں جنت کے راستے پر لے جا رہی ہے. تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو وقت نکالنا ہے. کچھ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں روزانہ کی دعا ہے، 24 گھنٹے کی دعا ہے، یہ دعا ہے، وہ دعا ہے. تو اب ایک کام کرتے ہیں، سارا کام دھندا بند کر کے بس دعا ہی پڑھتے رہتے اور کچھ کام ہی نہیں کرتے. یہ نہیں کہا گیا ہے آپ سے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کبھی وقت نکالو اپنے معبود کے لیے بھی، کبھی وقت نکالو اپنے رب کے لیے بھی، جہاں آپ کو فری ٹائم ملتا ہے. آج ہمارا معاشرہ بالکل الگ ہے. جہاں وقت ملا، جہاں فرصت ملی، تو ہاتھ میں تو ہے ہی موبائل، ہاتھ میں تو ہے ہی ہمارے وہ ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. لیکن کتنا زیادہ وقت سپینڈ ہو جاتا، کتنا وقت ہمارا اسی موبائل کے پیچھے چلا جاتا ہے. آپ تصور کریں، ہم کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں، بدن سے اگر کام نہ بھی کرو تو بھی تھکے. کیوں؟ کہ ذہنی طور پر ہم تھک چکے ہیں. دعائیں پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کا ذکر کرو، قلوب جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا، قلب جو ہے اسے سکون ملے گا. دنیا میں سکون بندہ تلاش کرتا ہے، کہیں سکون نہیں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرتے رہو، وہی تمہیں سکون عطا کرنے والا ہے. معصومین ہمیں سکون کا راستہ دکھا رہے ہیں، معصومین ہمیں دعائیں بتا رہے ہیں. صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے. صحیفہ سجادیہ میں اولاد کے لیے بھی دعا ہے، دنوں کے لیے بھی دعا ہے، مہینوں کی دعا ہے. ڈفرنٹ دعائیں امام بتا رہے ہیں. کیوں؟ کہا یہ جو ہے وہ تمہیں سکون پہنچانے والا، یہ جو ہے تمہارے قلب کو مطمئن کرنے والا ہے. کیوں نہیں اس راستے پر آ جاتے کہ یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ رسی ہے کہ جو تمہیں خدا تک لے جائے گی، یہ وہ معرفت کی رسی ہے جو تمہیں خدا سے قریب کر رہی ہے. یقیناً عزیزان گرامی کا پیغمبر اسلام
بہت آسانی کا جملہ ہے، سب کو یاد بھی ہوگا کہ پیغمبر جو ہے، لیکن آج بھی اعتکاف ہوتا ہے. دیکھیں خدا سے قریب ہونا ہے کیسے ہو کہ 3 دن مسجد میں بیٹھ جاؤ، اعتکاف کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں 3 دن اعتکاف کرتے ہیں. 3 دن اعتکاف کے یعنی لوگ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں. لوگ یعنی 3 دن یعنی ساری چیزوں سے کٹ کر فقط مسجد میں بیٹھنا. روایت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول 40 دن تک اعتکاف کرتے تھے، 40 دن تک دعا مانگتے تھے، 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے. یعنی آپ تصور کرنا، غار حرا میں یا دیگر پہاڑوں پہ جا کر یہ تمام چیزیں جو ہمیں بیان کی جا رہی ہے، ایک 40 کا بار بار آپ نے دیکھا ہوگا یا مجلسوں میں سنا ہوگا کہ 40 کا عدد جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 40 مومنین جمع ہو کر دعا مانگے، حتیٰ 40 دن تک مانگے جانے والی، یا اگر کسی چیز کی عادت کرنی ہے تو 40 دن تک مسلسل اگر وہ کام کیا جائے تو انسان اس کی ہیبٹ میں آ جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو کہا 40 کا عدد جو ہے نا وہ بہت زیادہ علماء نے بیان کیا ہے کہ 40 کا عدد دعائیں قبول ہو جاتی ہے. 40 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مجرب عمل، جو مجرب عمل جو بیان کیے گئے 40 ڈیز کے، کہتے ہیں کہ عربک میں 40 جو ہے وہ اربعین عربہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 40. اس کے بعد کہا چہلم جو فارسی کا لفظ ہے، اور چلہ ہم کہتے ہیں نا 40 دن کا چلہ کھینچ رہے ہیں، تو یہ چلہ ورڈ بھی یہیں سے آتا ہے کہ 40 دن کسی کام کو کسی عمل کو انجام دینا اسے چلہ کہتے ہیں. تو کہا کہ سید مہدی بحر العلوم جو عرفان رسالہ ان کی کتاب ہے، وہاں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ 40 دن تک مسلسل، آپ فرماتے ہیں جو 40 دن تک مسلسل ہر کام خلوص سے انجام دے، جو 40 دن تک مسلسل سنسیئرلی اس کام کو اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ انجام دے، تو اللہ حکمت اور دانائی کے دروازے اس کے دل سے اس کے زبان تک کھول دیتا. یعنی اتنا زیادہ پروردگار اسے نعمتیں نوازتا ہے، حکمت اور دانائی کے دروازے خدا کھول رہا ہے. کہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے اسے 40 کا بڑا اثر دیکھا ہے، 40 کا بہت اثر دیکھا. ایک عالم کہتے ہیں، بزرگ عالم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 40 کا جو عدد ہے نا، یعنی 40 کے عدد میں کون سے ایسے گناہ چھوڑ دے، اخلاص خلوص، یعنی ایسے عمل کو انجام دے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، نہ کہ بندوں کو راضی کرنا ہے. بندہ کبھی راضی نہیں ہونے والا، اس چیز کو ہمیشہ گاٹ باندھ کے رکھنا کہ بندہ کبھی راضی نہیں ہوتا. بہت سی مثالیں ہیں لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اگر انسان مثالیں دینا شروع کر دے تو پہلی مثال تو شادی کی آتی ہے. شادی میں انسان اتنی تیاریاں کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، اسے بھی دعوت اسے بھی دعوت، لیکن اگر ایک بندے کے ساتھ اگر کچھ کمی رہ گئی یا دعوت میں ذرا سی کمی رہ گئی تو کہا اب وہ جو ہے وہ ناراض ہو گیا. آپ سب کو خوش کر لے گے لیکن ایک کہیں نہ کہیں ملے گا جو آپ سے ناراض ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ بندوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے. وہی جملہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یقیناً یہی جملہ ہے، بندوں کے پیچھے بھاگو گے اللہ کو کھو دو گے، اگر اللہ کے پیچھے بھاگو گے تو یہ بندے خود بخود آپ کے پیچھے چلے آئے گے، آپ کی عزت بھی کرے گے، آپ کی رسپیکٹ، آپ کا احترام، ساری چیزیں ہو جائے گی. تو کہا اللہ کے پیچھے اللہ کا احترام، اللہ کی خوشی کے لیے عمل کو انجام دیا جائے. ایک عالم کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ عالم دین تھے، کہتے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اور بزرگ عالم دین ہے، لیکن یہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، یہ احترام میں اپنی جگہ سے اٹھے نہیں. کچھ ہی دیر میں ان کا ایک شاگرد آیا، اسی عالم کا ایک شاگرد آیا، اور یہ جو بزرگ عالم دین اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں سلام کرتے، ان کا احترام کر رہے. کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو موجود تھے وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ ایک عالم آیا، آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، ایک اسٹوڈنٹ آپ کا آیا آپ کھڑے ہو گئے، ریزن کیا ہے، آپ کیوں ایسا عمل انجام دے رہے؟ بلکہ الٹا ہونا چاہیے، ہر ایک کا ذہن یہی کہے گا کہ الٹا ہونا چاہیے، عالم کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹ آیا ٹھیک ہے وہ اپنے استاد کا رسپیکٹ کرے، تو یہ الٹا کیوں ہو گیا؟ تو اب جواب دیتے ہیں کہ جب یہ عالم دین میرے پاس پہنچے ہیں، یہ بزرگ جب آئے ہیں تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ جو ہے میں ان کو خوش کرنے کے لیے
ان کی خوشی کے لیے، نہ کہ اللہ کی خوشی. لیکن ذہن کیا کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ایک مرتبہ میں ان کے وہاں گیا تھا اور یہ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو اب اگر میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ بھی سمجھیں گے کہ نہیں میری رسپیکٹ کی ہے. تو کہا اس عمل کے اندر میرے ذہن میں اللہ نہیں آیا، خدا کی خوشنودی نہیں ہے، بلکہ اس عالم کے دل میں خوشی پیدا ہوگی میرے ذہن میں آئے. اس لیے میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا کہ پروردگارہ جہاں تیری خوشی نہیں ہے، جہاں تیری رضا نہیں ہوگی، جہاں میرے دل میں وہ نیت نہیں ہے کہ خدا کو خوش کرنا ہے، میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. کہا پھر اس اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا جب وہ میرا شاگرد آیا، وہ کتنا چھوٹا ہے، عمر میں بھی کتنا چھوٹا ہے، لیکن میں نے اس کے چہرے پہ وہ نور دیکھا، وہ وقار دیکھا، میں نے اس کے چہرے پہ ایسی ایسی چیزیں، یعنی انسان جو ہے نا کبھی کبھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ وہ نور نے وہ تمام شے کو دیکھا. تو میں نے سوچا کہ اس کی رسپیکٹ، یعنی اتنا چھوٹا ہے لیکن کیسے عمل انجام دے رہا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ اس سے اتنا نور اس کے چہرے پر آ گیا. اے خدا تیری خوشی کے لیے اس چھوٹے کے سامنے بھی میں کھڑا ہو رہا ہوں، اس شاگرد کے سامنے کھڑا ہوں تیری خوشی کے لیے، کیونکہ ایسے عمل کو انجام دے رہا ہے جو تیری بارگاہ میں وہ کر رہا ہے. کہا یہ نیتوں کا فرق تھا. اسی لیے آپ تصور کریں خدا کی خوشی کے لیے جو عمل 40 دن تک خلوص دل سے اگر کوئی انجام دے گا، انشاءاللہ پروردگار اس اعمال کو قبول کرتا ہے. انشاءاللہ پروردگار 40 کی عدد آئی، انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ مجلس میں اور آگے بیان کروں گی کہ وہ کون سی مستحبات ہے کہ جنہیں انجام دے تو خدا دعاؤں کو بہت جلدی مستجاب کرتا ہے. کہا 40 کا جو مجرب عمل بیان کیا گیا ہے، 3 عمل آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کر دوں اور انشاءاللہ پھر ربط مصائب. کہا کون سا عمل ہے مجرب کا مطلب پہلے سمجھا دوں میں اپنے بچوں کے لیے کہ مجرب کا معنی ہے کہ تجربہ، ہم نے اس عمل کو تجربہ کیا، ہم نے خود عمل کیا ہے، ہم نے خود اس چیز کو آزمایا ہے اور ہمیں بہت فائدہ ہوا. اس لیے علماء کہتے ہیں مجرب ہے، ہم نے تجربے کیا ہے اس عمل کو. تو کہا کہ وہ کون سے عمل ہے، 3 عمل کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے. کہ پہلا 40 دن زیارت عاشورہ، 40 ڈیز تک زیارت عاشورہ پڑھے، انشاءاللہ خدا تمام مشکلات کو دور کرتا ہے. دوسرا کہا صلوات، آپ کتنی مرتبہ بھی 14 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 40 دن تک مسلسل اگر کوئی صلوات پڑھے اور پڑھ کر خدا کی خوشنودی کے لیے یا اہل بیت طاہرین کو ہدیہ کرے، انشاءاللہ پروردگار مشکلات کو دور کرے گا. اور تیسرا 1 تسبیح استغفار کی، نماز عشاء کے بعد 1 تسبیح استغفار کی. اگر کوئی 40 دن تک اس عمل کو انجام دیتا ہے، خدا ان کی مشکلات کو حل کر رہا ہے. اگر اولاد کے مسائل ہے، اگر آپس میں ہسبینڈ وائف کے مسائل ہے، اگر شادی کا مسئلہ ہے، اگر جاب کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے، استغفار کی تسبیح آفٹر نماز عشاء روز 1 تسبیح پڑھ کر آپ ہدیہ پیش کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم جو ہے تمام مشکلات سے انشاءاللہ نجات عنایت فرمائیں گا. انشاءاللہ اسی موضوع کو کل ہم اور آگے بڑھائیں گے، لیکن یہی جملہ کہنا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اگر کچھ پیش کرتے ہیں، خدا اس عمل کو بہت جلدی قبول کرتا ہے. جناب زینب نے خلوص دل کے ساتھ وہ قربانیاں، ہر بی بی نے خلوص کے ساتھ وہ قربانیاں پیش کی ہے. کہ روایت کہتی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ انسان جو ہے مصائب کے جملے ہے جناب زینب کبریٰ کا آج ان کے لال کا ہمیں پرسا دینا ہے. بنی ہاشم کا تذکرہ کا آغاز ہو رہا ہے زینب کبریٰ کے بچوں کے ساتھ میں. تاریخ کا جملہ بھی ہے، جناب زینب کبریٰ پروردگار عالم سے دعا کر رہی تھی، پروردگارہ میرے بچوں کو اذن مل جائے، اجازت مل جائے. جناب کل انشاءاللہ جب ہم آگے مصائب پڑھیں گے، ہم جب بنی ہاشم کا تذکرہ کریں گے تو کہیں پر ام فروا کا تذکرہ آتا ہے، پروردگارہ میرے قاسم کو مرنے کی اجازت مل جائے. کہیں ام لیلہ سوال کر رہی ہے، پروردگارہ میرے علی اکبر کو مرنے کی اجازت مل جائے. آپ تصور کرنا عزیزان گرامی، یہ جو مائیں دعا کر رہی ہے خدا کی بارگاہ میں، آپ تصور کریں. یہاں پہلے انسان جب سوچتا ہے نا، ایک عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کی جینے کی دعا کرتے ہیں، ایک ماں باپ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن سلام ہو کربلا والی ماں پر جو خدا کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، پروردگار اب تک میری اولاد زندہ ہے، ہائے میں فاطمہ زہرا کو کیسے منہ دکھاؤں گی. ہاں عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے جناب زینب
شریکت الحسین جب مدینے سے چلی ہے نا، روایت میں ملتا ہے زینب بڑی محبت کرتی تھی اپنے بھائی حسین سے، حتیٰ واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کے نکاح ہوئے جناب عبداللہ کے ساتھ، کہتے ہیں کہ جب شہزادی اپنے سسرال پہنچی 3 دن کے بعد عرب کا دستور تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آتی ہے، ماں تو موجود نہ تھی، زہرا موجود نہ تھی، جناب فضہ چلی ہے، اماں فضہ کہتے ہیں نا یہ بچے، جناب فضہ چلی شہزادی کی خدمت میں آئی، سوال کیا کہ شہزادی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کیا ماں یاد آ گئی؟ کہا نہیں ہے اماں فضہ، ماں یاد نہیں آ رہی، بھیا حسین کی یاد آ رہی ہے۔ ارے 3 دن ہو گئے زینب کو بھائی سے اس طرح سے ملاقات نہ ہوئی۔ شہزادی فضہ کہتی ہے کہ شہزادی یہاں آپ کا یہ عالم ہے، وہاں آقا حسین بھی اپنی بہن کے لیے تڑپتے ہیں، اتنی محبت ہے، شریکت الحسین ہے، اتنی محبت ہے بھائی اور بہن کے درمیان۔ کہتی ہے جب یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ چلی ہے نا کربلا کے سفر کے لیے، اور محمد ساتھ نہ تھے، لیکن کچھ دوری پر، کچھ منزل دور کے بعد ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا، روایت کہتی ہے کہ قافلے کو روکا گیا، حضرت عباس قریب آئے، آقا کیا حکم ہے؟ کہ عباس ایک خیمہ لگا دو، عباس ایک کرسی یہاں رکھ دو، بس خیمہ لگایا گیا، کہ سارے خیمے، کہ نہیں فقط ایک خیمہ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا دور سے سواری آ رہی ہے، اب جو یہ سواری قریب آئی، حضرت عباس نے دیکھا ہے، آقا حسین نے دیکھا، عبداللہ اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے ہیں، آقا کو سلام کیا اور گزارش کی کہ مجھے شہزادی سے کچھ کلام کرنا ہے۔ جناب زینب ایک مرتبہ شہزادی کے قریب جناب عبداللہ پہنچے، جناب زینب نے سلام کیا اور کہا کہ عبداللہ تم میرے شوہر ہو، اگر تم مجھے واپس لینے آئے ہو، میں بیوی ہوں، انکار تو نہیں کروں گی، لیکن اے عبداللہ زینب کا لاشا تمہارے ساتھ آئے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں شہزادی ایسے نہ کہے، بھلا میں آپ کو لینے کیوں آؤں؟ اے شہزادی میں آپ کو لینے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے نانا کی اس حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی سفر کے لیے جائے نا، سفر کی سختیوں کے لیے اپنے ساتھ سامان صدقہ کو ضرور رکھے، یہ کہہ کے ان کو آگے بڑھا دیا۔ اے شہزادی اگر آپ کے ماں جائے پر، آقا حسین پر کوئی مصیبت آئے نا، اے شہزادی ان کو میری جانب سے صدقہ کرنا۔ اور پھر کہا محمد کو آگے بڑھا کر کہ اگر ارے آقا حسین پر کوئی مصیبت آئے، محمد کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا۔ زینب صدقے کا سامان لے کر چلی، زینب اور محمد کو لے کر چلی۔ روایت کہتی ہے شہزادی زینب کتنا خیال تھا علی اکبر کا، اے بھیا علی اکبر کے ارے بالوں میں گرد و غبار آ گئی، اے بھیا علی اکبر کے سر پہ سایہ، ہائے یہ شہزادی۔ تاریخ کہتی ہے ہر دفعہ علی اکبر کا ذکر ہو رہا، جناب زینب کبریٰ کہتے آقا حسین نے امتحان لیا ہے۔ آقا حسین امتحان، 2 امتحان تھے، ایک امتحان شب عاشور جو اصحاب کا ہوا، اور دوسرا امتحان کہ میرا مولا خیمے کے طواف کر رہا ہے، خیام حسینی کے طواف کر رہا ہے، اور عورتوں کا امتحان ہے، دیکھنا چاہتا ہے بیویاں کیا عمل انجام دے رہی ہے۔ ایک ایک خیمے کے قریب میرا مولا جاتا تھا، ارے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دیتا تھا، کبھی علی اصغر اور سکینہ کا تڑپنا، کبھی رباب کا مچلنا دیکھا، تو کبھی زینب کبریٰ کے خیمے کی طرف نگاہ پڑی کہ بہن 2 بچوں کو لے کر بیٹھی ہے اور کہتی ہے میرے بچوں کل جب مقتل میں جانا نا، دیکھو اپنا تعارف نہ کروانا، ایسی جنگ کرنا کہ ظالم پکار اٹھے کہ حیدر کرار کے نواسے آ رہے، جعفر طیار کے پوتے آ رہے، اور میرے لال مجھے پتا ہے جب جنگ کرتے
کرتے پانی کے نہر کے کنارے پہنچنا، دیکھو ہرگز پانی نہ پینا، ارے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، میرا بھیا حسین پیاسا ہے، کہتے بچوں کو سکھا رہی ہے، یہاں حسین ہاتھوں کو بلند کر کے بہن کے لیے دعائیں کر رہے، کہتے روز عاشور آ گیا۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں جناب زینب نے بہت پہلے کہا تھا بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو، لیکن اس وقت اجازت نہ ملی، لیکن جب وہ وقت بھی آیا کہ بنی ہاشم کے بچے، بنی ہاشم والے جب شہید ہونے لگے، زینب کبریٰ کے بچوں کو اجازت ملی، لیکن جناب زینب کہتے ہیں بچوں ٹھہر جاؤ، اے بھیا حسین میں چاہتی ہوں میرے بچوں کو آپ تیار کرے۔ صندوق کو کھولا گیا، دو اماموں کو لے کر زینب کبریٰ قریب آئی، کہا اے بھیا یہ ایک امامہ جعفر طیار کا ہے، ایک امامہ میرے بابا علی کا ہے، اے بھیا ایک بیٹے کے سر پہ جعفر طیار کا امامہ، ایک بیٹے کے سر پہ علی مرتضیٰ کا امامہ، کہ دشمن دیکھے یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے بچوں کو تیار کیا، ارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اب جو مقتل میں جا رہے ہیں، روایت کہتی ہے اب جو میدان میں پہنچے ہیں دونوں بھائی ساتھ ساتھ تھے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالی گئی، ارے دونوں بچے نر گیا میں گرے، اب جو گھوڑے سے گرے آواز دی اے ماموں ہماری مدد کو آنا، تاریخ کہتی ہے حسین دوڑے، ارے بچوں کے لاشیں، ایک بچے میں ابھی جان باقی ہے، لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے، دو لاشیں زمین پر پڑے ہیں، آقا نے نگاہوں کو بلند کیا، زینب نظر نہیں آتی، کما فضہ ذرا زینب کو تو بلا لانا، جناب زینب قریب آئی، سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، بس دیکھا ایک بچے میں جان باقی ہے، کان قریب کیے، بچہ کہہ رہا تھا اماں ہم نے پانی نہیں پیا، اماں عزیزو بچہ دنیا سے رخصت ہوا، زینب نے دو بچوں کے درمیان خدا کا شکر کا سجدہ بجا لائی، ہاں عزیزو یہ ماں نہ روئی تھی، یہ ماں نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے میں روئی، نہ شام میں بچوں پہ گریہ کیا، جب یہ ماں مدینے میں پہنچی ہے، ارے جب گھر میں آئی بچوں کے مسلح کو دیکھا، ارے بچوں کی چیزوں کو کھلونے کو دیکھا، آواز دے کر کہا اے اونو محمد، ماں نے تم پر اب تک گریہ نہیں کیا، معاشر میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، بیمار کربلا کا واسطہ جو کہ مریض ہے تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرما، اے اللہ دنیا میں زیارت حسین آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، پروردگارا مولا رضا کے صدقے میں کل مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مومنین کی حاجتوں کو مستجاب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کل مرحوم مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کل علماء دین ذاکر دین فرشہ کی خدمت گزار جو اس دنیا سے بے اولاد چلے گئے، جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے، خصوصاً منجی فیملی کے تمام مرحومین اور کل مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللہ محمد و آل محمد۔ حسین 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 حسین، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ سغرا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ سغرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ سغرا بابا،
حرف حرف اس کا بہت غور سے پڑھنا بابا، کانپتے ہاتھوں سے لکھی ہوں یہ نامہ بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ سغرا بابا، والدہ کو پھوپھی اماں کو چچا کو میرے، فاطمہ یاد بہت کرتی ہے کہنا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ زہرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، بھائی اکبر کو بھی جانے کا کیا تھا وعدہ، جلد بھجواؤ خدا کے لیے بابا بابا، جلد بھجواؤ خدا کے لیے بابا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ سغرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، پیار کرنا میری جانب سے علی اصغر کو، یاد آتا ہے وہ چھوٹا میرا بھیا بابا، یاد آتا ہے وہ چھوٹا میرا بھیا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ زہرا بابا، کیا لکھی حال عجب حال ہے کب سے میرا، کیا لکھوں حال عجب حال ہے کب سے میرا، ایسے جینے سے ہے بہتر میرا مرنا بابا، یاد آئی نہ تجھے فاطمہ سغرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، دیکھ کر حال میرا روتی ہے غربت میری، ہچکی جب آتی ہے چلاتی ہوں بابا بابا، ہچکی جب آتی ہے چلاتی ہوں بابا بابا، یاد آتی ہے نم تمہیں فاطمہ سغرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، خیر دیدار میسر ہو مجھے یا کہ نہ ہو، خیر دیدار میسر ہو مجھے یا کہ نہ ہو، فاتحہ کے لیے پس قبر پہ آنا بابا، فاتحہ کے لیے بس قبر پر آنا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ زہرا بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ سغرا بابا، حسین حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ويتيمان كربلاء، السلام عليك يا مولا عباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقائے غریبہ مولا بے کسا بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان، السلام علیک یا مولا وابن مولا، السلام علیک یا غریب الغربہ، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی ایھا الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الززا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام انس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و سہر اللہ مخرجک و ظہورک انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بر دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار لعنت۔